اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات تعداد میں اضافہ فرمائے۔ ماہ رجب المرجب ہے، ماہ رحمت ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے۔ یہ بیج بونے کا وقت ہے، ماہ شعبان پانی دینے کا وقت ہے، اور ماہ رمضان فصل کو کاٹنے کا وقت ہے۔ ماہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ جب ماہ رجب آتا ہے تو خداوند متعال کے ہاں ایک فرشتہ ہے جس کا نام منادی ہے، المنادی۔ وہ ندا دیتا ہے، کون ہے کہ جو رحمت پروردگار سے وافر حصہ حاصل کرنے کا خواہش مند ہو، اپنے گناہ بخشوانے کا خواہش مند ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خدا کی رحمت اور برکت اور مغفرت زیادہ نچھاور ہوتی ہے۔ اور یہ 2-3 مہینے، اور یہ ماہ رجب ماہ امیر المومنین ہے، ماہ ولایت ہے، اور ماہ شعبان ماہ رسالت ہے، اور ماہ رمضان ماہ توحید ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنے بہترین مہینے ہیں جس میں انسان کے پاس وقت ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کو بخشوا لے۔ خدا کی رحمت بہت وسیع ہے، اور خدا کی رحمت اپنے بندوں کو اور گناہگار بندوں کو شامل ہے۔ انشاءاللہ ہم توجہ کریں گے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی کوشش کریں گے۔ خدا فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرا عبد، اے میرے بندے، تو مجھے پکار، میں تیری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ فرماتا ہے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو خدا تمہاری پرواہ تک نہ کرے۔ دعا خود ایک عبادت ہے، لہذا اس عبادت کو انجام دینا چاہیے۔ الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا مانگنا عبادت کا مخ ہے، جان ہے، روح ہے۔ اور جب تک انسان دعا نہیں مانگے گا، خدا بھی اپنے بندے کی پرواہ نہیں کرے گا۔ دعا مانگنا، گڑ گڑانا، التجا کرنا، مناجات کرنا، یہ مناجات کا مہینہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ دعائے ماہ رجب جو ہر واجب نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ۔ یعنی خداوند متعال اس کو بھی عطا کرتا ہے کہ جو خدا سے نہیں مانگتا ہے، اور جو خدا کو جانتا تک نہیں ہے، خدا اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ دنیا کا مال، دنیا کی دولت اس کو بھی عطا کرتا ہے، لیکن ہمیں دنیا کے مال کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی ہدایت بھی چاہیے، آخرت کا سامان بھی چاہیے۔ دنیا کا مال و متاع تو اسی دنیا میں ختم ہو جائے گا، پھر ہم آخرت کے لیے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، دنیا کا مال بھی مانگنا چاہیے، اولاد مانگنی چاہیے، رزق مانگنا چاہیے، رزق حلال مانگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اس دنیا میں کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گناہوں کی استغفار، توبہ بھی کرنی چاہیے، تاکہ ہم خداوند متعال کی رحمت کے ساتھ متصل ہو سکیں اور ہم دنیا سے کامیاب انسان بن کر اٹھ سکیں۔ لہذا ماہ مغفرت ہے، اور وہ ندا دینے والا فرشتہ کہتا ہے، آؤ اور خدا کی رحمت کا سایہ حاصل کرو، گناہوں سے استغفار کرو۔ رجب جنت کی نہر کا نام ہے، اور ندا آئے گی خدا کی قیامت والے دن، این الرجبیون، کون ہے رجبیون؟ کہاں ہیں؟ کون ہے رجبیون؟ جو ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھتے ہیں۔ حتیٰ ایک روزہ بھی انسان رکھ لے تو رجبیون میں شمار ہو جاتا ہے، مخلصاً للہ ہو کر۔ ہاں، البتہ یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر انسان کے اپنے واجب روزے قضا ہیں تو کوئی بھی مستحب روزہ وہ انسان نہیں رکھ سکتا ہے جب تک کہ اپنے روزے واجب جو ہیں قضا ادا نہ کیے جائیں۔ ہاں، البتہ نماز اگر قضا ہو تو نماز مستحب پڑھی جا سکتی ہے، لیکن روزہ واجب ہے تو مستحب روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اس میں کیا ہے، 2 in 1، یعنی ماہ رجب کے مستحب
جو روزے ہیں انسان رکھنا چاہتا ہے تو واجب کی نیت کرے، اس کو مستحب روزے کا ثواب بھی مل جائے گا اور واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ ہم خدا کی رحمت کو اپنے دونوں ہاتھوں سے جمع کرنے کی کوشش کریں۔ خداوند رحمان کی رحمت واسعہ تمام کو شامل ہے۔ مومنین مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے اور تمام مریضوں کو صحت عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہ صغیر و کبیرہ معاف فرمائے۔ ہمارے والدین، اعزاء، اقرباء، اساتذہ جو زندہ ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ سب مریضوں کو صحت و سلامتی، تندرستی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔